محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا جزا الله عنا محمدا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وآله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلة صلى الله على النبي الأمي صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ انتہائی واجب الاحترام میرے بزرگوں، عزیز و دوستو، آج ہم سب یہاں جو اکٹھے ہوئے ہیں اپنے مسلمان بھائیوں سے اظہار یکجہتی، اظہار ہمدردی کے لیے اور ان کی ہمت اور صبر اور استقلال میں اپنی دعاؤں کو شامل کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ ہماری دعائیں ان کی سعادت مندی کا ذریعہ بنے یا نہ بنے، ان کی ہمت اور کفر کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو کر کفر کا مقابلہ کرنا ہمارے لیے سعادت مندی کا ذریعہ ضرور بنے، اور ان کی قربانیاں آنے والے وقتوں کے اندر رنگ لائیں گی، اور انہی ذریعوں سے انشاءاللہ اللہ کا دین پورے عالم میں پھیل کے رہے گا، اور پوری دنیا کا کفر اسلام کے آگے ان قریب جھکے گا۔ اس وقت ہم مسجد میں بیٹھے ہیں، مسجدیں جنتی باغ ہیں، اور مدنی مسجد کے اندر جو مدرسہ ہے یہ محمدی باغ ہے، یعنی جنتی باغ میں محمدی باغ آباد ہے، اور آپ جتنے طلباء قرآن پڑھنے والے، حدیث پڑھنے والے، آپ اس محمدی باغ کے پودے ہیں، اور جتنے یہاں پڑھانے والے وہ سارے اس محمدی باغ کے مالی ہیں، اور جتنے آپ حضرات دعاؤں سے، عطاؤں سے، وفاؤں سے تعاون کرنے والے، آپ سارے کے سارے اس محمدی باغ کے رکھوالے ہیں، اور یہ امت کے عظیم ترین لوگ، خاص الخاص لوگ، جو ہر وقت اللہ کی محبوبیت والی نظروں میں ہوتے ہیں، جن کا سونا بھی عبادت میں شامل ہوتا ہے، جن کے جاگنے کا تو کیا کہنا، جن کا سارا دن قال اللہ تعالی اور قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے پڑھاتے سنتے سناتے گزرتا ہے، اللہ نے ان لوگوں کو دنیا آخرت میں عزت دینے کا وعدہ فرمایا ہے۔ ہماری نظروں میں تو ان کی حیثیت 15,000 20,000 سے اوپر نہیں ہے، اور یہاں جو حضرات بیٹھے ہیں یہ تمام علماء کرام، بزم خطباء بھی، اپنے اپنے علاقے کی اتحاد العلماء بھی، جو بھی جس جماعت سے وابستہ ہے، علماء اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھائیں۔ آج سے 60-70 سال پہلے والے دور میں تقوی پرہیزگاری کا معیار تھا، اب تقوی کا معیار نہیں ہے۔ انسان کو اپنی ذات کے اندر تقوی کا معیار نظر آتا ہے، لیکن بازار میں آپ چینی لینے جائیں اور کہیں بھئی میرا تقوی لے لے، چینی دے دے، کوئی دے گا؟ اللہ کے ہاں تو قبول ہے۔ حضرت جی کہ 10 کلو آٹے کی تھیلی، یار میرا تقوی لے لے، میرا کردار دے گا، کہ حضرت جی ٹھیک ہے آپ کی جگہ لیتے ہیں، بچوں کو میں نے تقوی نہیں کھلانا، روٹی کھلانی ہے، تو آپ کی مہربانی، تقوی آپ اپنے حجرے میں رکھیں مسجد کے، یہاں تو آپ ہمیں روکڑا دیں۔ تو میں ان 1-1.5 مہینے سے اپنی تقریر کے دورانیہ میں 15-20 منٹ اپنے علماء اکرام کی وکالت کرتا ہوں کہ خدا را ان پہ رحم کیجئے، یہ قابل رحم ہے، قابل ترس ہے، آپ ان کے حقوق کی طرف توجہ کیوں نہیں دیتے؟ یہ اپنے حقوق کی آواز بلند کرنے کے لیے کبھی آپ کو روڈوں پر اسلام آباد میں، کبھی آپ کو روڈ بلاک کرتے ہوئے، ہڑتال کرتے ہوئے، احتجاج کرتے ہوئے، ٹائر جلاتے ہوئے، جلاؤ گراؤ کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے۔ اپنی بے بسی کا اظہار اپنی سادگی سے آپ حضرات کے سامنے رکھیں گے۔ اگر تو ان کے کردار میں، اگر ان کی زبان کی صداقت میں، اگر ان کی سوچوں میں، ان کی خواہشوں میں، ان کی ذمہ داری میں کوئی کمی ہے تو آپ مجھے فرمائیں، میں آئندہ ان علماء اکرام کے حقوق پر بات نہیں کروں گا۔ اگر اپنی ذمہ داری میں، اپنے کردار میں، اپنے کہے قول و فعل میں، اپنی امانت اور دیانت داری میں، اپنے منصب فرائض منصبی کو پورا کرنے میں
اگر یہ رتی برابر کمی نہیں کرتے تو پھر مجرم آپ ہیں، آپ ان کا حق ادا نہیں کرتے۔ باہر کی پارٹی ہے، یہاں مسجد میں پھیرا مار کے گئی اور اس نے 10 کروڑ روپے کی مسجد کا دوبارہ شہید کرو، مسجد بناؤ۔ مسجد اس نے بنا دی، جو 40 سال سے مسجد کو آباد کر رہا، معذرت کے ساتھ اسے تو خیال آنا ہی نہیں تھا، جو مسجد کی انتظامیہ دادا صدر تھا، پھر ابا بنا، پھر بیٹا بنا، پھر ذمہ داری پوتے پر آئی، اس بے شرم کو بھی احساس نہ ہوا کہ میں مسجد کے باتھ روم سے توجہ ہٹا کر مسجد کے امام کے حجرے کی طرف توجہ دلاؤں۔ مسجد کے امام صاحب کی ضرورت ہے، اس کے گھر کو بنانے کے لیے دارالعلوم سے فتویٰ لایا جائے گا، اور جو مسجد کے اندر آپ نے اٹھنے بیٹھنے کے لیے کرسٹل کے ہک لگوائے، اس کا بھی فتویٰ لیا۔ ایک حاجی صاحب نے کہہ دیا میرے گوڈوں میں درد ہے، باتھ روم میں اٹھنے جو، نے کہا صاحب صبح ہی انشاءاللہ تعالی ایک ادھر ہک لگائی، ادھر 2-2 ہزار روپے کے لگے، یہ بھی تو فتویٰ لے کے آ جائز ہے کہ نہ؟ 5 نمازی مسجد میں نہیں ہوتے، 4 ہیٹر چل رہے ہیں، 6 اسی کی الماریاں، اس کا بھی تو فتویٰ لے کے آؤ۔ لیکن میرے نزدیک جتنا میں تھوڑا بہت پڑھا ہوا ہوں، فقیروں سے پڑھا ہے، فقیر ہوں، مسجد کے امام پر مسجد کا لگانا جائز ہے، الحمدللہ حرام نہیں ہے بھائی۔ تم نے تو اللہ کے لیے دیا، اللہ کے لیے مجھے دے دو۔ آج تم نے اس خطیب کو بلایا، اور کتنے آئیں گے لوگوں کے لیے، لوگوں سے آپ نے جو تعاون وصول کیا یا نہیں کیا؟ بھائی میں بدگمانی، تو یہ بھی تو اللہ کے لیے کیا۔ جب اللہ کے لیے 1 گھنٹے کے لیے بلانے والے، 1 گھنٹے کے لیے بولنے والے کو اللہ کے لیے لگ سکتا ہے، تو 24 گھنٹے مسجد مدرسے کی خدمت کرنے والے کو کیوں نہیں لگ سکتا؟ تمہارا علاقہ بڑا زرخیز علاقہ ہے کنجا کا، اور اکثر لوگ یہاں سے باہر کی ہواؤں فضاؤں اور ڈالر پاؤنڈ کے اندر اپنے کردار کو تولتے ہیں، ایمان کو بھی کوئی نہ کوئی ڈنڈی مار جاتا ہے۔ تو میرے لاڈلو، میرے پیارو، آپ کی کمائیوں کے اندر اللہ نے اہل خیر کا، خیر پھیلانے والوں کا حصہ رکھ رکھا ہے۔ اللہ ہماری جماعت، تبلیغی جماعت کو اللہ قائم و دائم رکھے، جس طرح ان کی ضیافت، ان کے نظم کے سامان کو سنبھالنے کے لیے کہ ہماری مسجد کا دستور ہے، کہ ہمارے ہاں جماعت آتی ہے برتن نہیں کھولتی، تو پھر بھائی مسجد کا دستور بھی ہونا چاہیے کہ ہم اپنے امام صاحب کو پیسوں سے راشن لینے نہیں دیتے، یہ بھی کوئی نہ کوئی بندہ یہ اس ذمہ داری کو قبول کرتا ہے۔ اب میں یہ باتیں کیوں کر رہا ہوں؟ آپ کی توجہ میری طرف ہے نا؟ اصل مسجد اقصیٰ یہی ہے۔ اصل میری تقریر جو عبدالرحمان صاحب تقریر یہ ہے، باقی جو مجھے قاری فیصل خدمت میری کرے گا وہ مجھے ہوں ہاں کرنے کی دے گا، وہ میرا فن ہے۔ تقریر میری یہ ہے، واللہ میری تقریر یہ ہے، فن میں جو آپ کو اٹھاؤں گا بٹھاؤں گا، ہاتھ کھڑے کراؤں گا بٹھاؤں گا، شکر کرو یہاں تک نوبت نہیں، ہم تمہاری ٹانگیں کھڑی نہیں کرواتے، ہاتھ ہی کھڑے کرواتے ہیں۔ لیکن یہ ہونی نہیں چاہیے تھی بات نا۔ دعا تو وہ جو دل سے نکلتی ہے، کہہ کے کسی سے دعا لی تو کیا لی۔ ہم نے اپنے اولاد پر اور علماء اکرام کی، دیکھو پہلے اس دن میں ایک تصویر دیکھ رہا تھا حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کی، ان کے 3 بیٹے پہ اسی ڈگر پر، اسی طرز پر، اسی شباہت پر، اسی شکل پہ نکلے۔ اپنے بچے بھی نکل رہے ہیں کہ نہیں نکل رہے؟ باپ شیخ الحدیث، بیٹا موبائل کی دکانوں پہ کام کر رہا ہے، کیوں؟ چالیس سال مسجد کے اندر خدمت کرنے والے کے 3 بیٹے، تینوں ہی داڑھی مونڈ ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھ رہے، کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ باپ کی مایوسیوں کو اور باپ کے احساس محرومی کو نئی آنے والی نسل نے قبول نہیں کیا۔ انہوں نے کہا ابا تو مولوی، تو مسجد کا محتاج، میں محتاج نہیں بننا چاہتا، کم از کم میں مولوی نہیں بنتا تیری حالت دیکھ کے، جس کی تنخواہ مہینے سے پہلے ختم ہو جائے، جس کو مسجد کی انتظامیہ رمضان المبارک میں ثواب کی نیت سے گرمی کے موسم میں کیٹی کا جوڑا لے کے دے دے، اس عقل کے اندھوں کو کوئی کہے کہ بابو یہ ہے سردی کے کپڑے، میں گرمی میں پہن کے خود عذاب میں آ جاؤں گا، تیرے باپ کو ثواب کیسے پہنچاؤں گا؟ میری باتیں لکھنے والی تمہارے کام آئیں۔ مولانا میرا تجربہ جہاں تک کہتا ہے، عمر اپنی بھی 51-52 سال ہو گئی، زندگی کا پتہ کوئی نہیں، بونس پہ جی رہے ہیں،
تجربہ یہ کہتا ہے آنے والے 15-20 سال اگر آپ نے اس محکمے کی طرف توجہ نہیں دی تو لگتا ہے جنازے کی چرپائیاں پڑی رہیں گی، پڑھانے والا کوئی نہیں ملے گا۔ اللہ معاف فرمائے۔ ہر بندہ تو باہر بھاگ رہا ہے، اپنے آپ کو ڈالر پاؤنڈ کے اندر توڑ رہا ہے، یہاں پاکستان۔ اچھا میری بات سنو، پاکستان میں کچھ نہیں رکھا، سارے بھاگ گئے، تو مولوی کو کیا پاکستان کی کامیابی سربلندی کا ٹھیکہ اٹھا رکھا مولوی صاحب نے؟ گھر کے اندر مسجد کے پڑوس میں گھر ہے، اللہ نہ کرے کوئی ایسا گھر ہو، آمین، لیکن اکثر بس حافظ بن گیا، مولوی بن گیا، مولوی تھوڑے نا ڈاکٹر بن، انہیں پتہ ہے نا یہ ایسے شعبے ہیں کہ جہاں کبھی بھوکے نہیں مرو گے، کہیں بھی۔ اگر یہ شعبہ اہل نظر کی نظروں میں قابل قبول ہوتا تو ہر ایک کا بچہ پہلے عالم بنتا، حافظ بنتا، قاری بنتا، پھر ڈاکٹر، پھر انجینئر۔ یہ شعبے غلط نہیں ہیں، یہ تو ہمارے پاکستان کی ترقی کا ذریعہ ہے۔ ڈاکٹر نہیں ہوں گے تو ہمارے علاج کون کرے گا؟ ڈاکٹر نہیں ہوں گی ہماری بچیاں کس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ دیں گی، نبض چیک کرائیں گی؟ آپ پڑھ کے پائلٹ نہیں بنیں گے تو ہمیں مکے مدینے کون جہازوں کے اندر لے کے جائے گا؟ لیکن اس تعلیم سے ضروری وہ تعلیم ضروری ہے جو آخرت کی زندگی کے اندر کامیابی دلائے۔ اگر سب پائلٹ نہ بنے، اگر سب انجینئر نہ بنے، گزارا تو ہو رہا ہے، اور اگر ایک بھی ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے نہ آ گیا تو گزارا مشکل ہو جائے۔ ایمان کو بچانے کے لیے میری ناقص عقل میں کردار ضروری ہے۔ مولانا بھی یہ بات کر رہے تھے، دفاع مسجد اقصی پر گفتگو ہو رہی ہے، میں فقیر سا ہوں، میں تو دائیں بائیں سے سارے پھولوں کو اکٹھا کر کے گلدستہ پیش کروں گا۔ دفاع مسجد اقصی، دفاع ہوا تھا مسجد اقصی کا، اور اللہ نے فتح دی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو۔ دو بندے گئے تھے، غلام اسلم اور جناب عمر، تلوار لے کے گئے تھے کہ کردار دے کے گئے تھے؟ کردار لے کے گئے تھے، تلوار نہیں لے کے گئے تھے۔ تو بیت المقدس کے چابی برادر نے اپنی کتاب کو دیکھ کر تلواریں نہیں گنی تھی، عمر کے کرتے میں پیوند گنے تھے۔ اللہ نے پوری دنیا کے کفر کو جھکا دیا۔ مکے سے مدینے میں جب جناب سیدنا صدیق اکبر اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے گئے تو مکے مدینے والے سیدنا صدیق اکبر اور حضور کے درمیان فرق نہیں پہچانتے تھے، تو بجائے حضور کے سیدنا صدیق اکبر سے مصافحہ کرنے لگ گئے۔ کردار میں، صورت میں، شکل میں، صباحت میں اپنے آپ کو اتنا ڈھال دیا تھا کہ صبغت اللہ، اللہ کا رنگ ہی چڑھ گیا تھا۔ تو لوگ مصافحہ صدیق سے کر کے سمجھ رہے تھے اللہ کے نبی یہ ہیں۔ جب صدیق اکبر نے اپنی چادر کا سائبان حضور پر ڈال دیا تو پھر پتہ لگا غلام یہ ہے، آقا یہ ہے۔ پوری دنیا کا کفر ایسا اسلام چاہتا ہے جیسا اسلام موجودہ دور میں پاکستان میں ہے۔ یہ تو ہر جگہ ہے، ہالینڈ میں، آسٹریلیا میں، امریکہ میں، ساؤتھ افریقہ میں، ہر جگہ ایسا اسلام ہے۔ اسلام کو پہچاننے کے لیے کردار کی ضرورت ہے۔ صحابہ کے پاس نہ مال، نہ دولت، نہ گھر، نہ بار، نہ عہدہ، نہ صدارت، نہ وزارت۔ اللہ کیا کرے؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ ان جیسے ایمان اگر دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے، جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ نے کئی دے میرے عزیزوں پڑھائیں، آپ عیدگاہ کی طرف چلے کہ آپ کے پاؤں میں جوتا ہی کوئی نہیں تھا۔ اگر مالی اسباب کی طرف دیکھا جائے تو میرے عزیزو جمادی ثانی کا مہینہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو کر چاہت لے کے بیٹھے ہوئے اور بیوی سے کہہ رہے ہیں میرا میٹھا کھانے کو دل چاہ رہا ہے۔ پاکستان کے حکمرانوں کی طرح صادق الامین نہیں تھے میرے عزیزو، جو کہا کرتے تھے آسمان کے فرشتے ان کے کہنے پہ گواہیاں دیا کرتے تھے۔ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے سے میرے عزیزوں کوئی سائل خالی نہ جاتا تھا، لیکن گھر کے اندر جھگڑا اس وجہ سے ہوا کرتا تھا کہ دیے کی بتی تو نے کیوں اونچی کر دی۔
خلیفہ چہارم جناب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ کے جلدی سے اس لیے آ گئے کہ اللہ کے نبی نے پوچھ لیا کہ میری فاطمہ نے رات کیا کھایا تھا، تو علی کے پاس جواب دینے کے لیے کوئی بات نہ ہوگی۔ نماز پڑھ کے گھر آ گئے فجر کی، اور دروازے کے پاس آ کر باہر کھڑے ہو گئے، اندر جاؤں تو ابا سوال کرے گا، اگر گھر کے اجرے کے اندر پردہ ہٹا کے داخل ہوں تو بیٹی کا چہرہ یعنی بیوی کا چہرہ نہیں دیکھا جائے گا۔ تو کیا اسلام رک گیا؟ ہمارے پاس اکثریت کوئی نہیں، ہمارے پاس طاقت کوئی نہیں، اس ایٹم بم کا ہم نے کیا کرنا؟ رب العالمین کی قسم ہے، جب پاکستان کا آرمی چیف ایک سید ایک حافظ بنا، اس وقت میرے عزیزوں پتہ نہیں اس کے گھر والوں نے اس کے لیے ہاتھ اٹھائے یا نہیں اٹھائے، مدارس اور مساجد والوں نے رو رو کے ہاتھ اٹھا کے دعائیں کی، الہ العالمین آج ہماری دعائیں قبول ہو گئی، مالک کائنات ہمیں نے جو تیرے سے چاہا تھا اللہ تو نے وہ ہماری جھولیوں میں عطا فرما دیا۔ مدارس والوں کی امیدوں کی ڈھارس بن گئی کہ اس وقت ایک حافظ قرآن آیا، حافظ قرآن کا خیال کرے گا، اس وقت سید آیا، جس طرح سید فقیروں کا خیال کیا کرتے تھے، کربلا کے میدان میں سید نے پوری دنیا کے مسلمانوں کا، نبی کی امت کا خیال کرتے ہوئے اپنا کنبہ قربان کر دیا۔ ہم تو سمجھے یہ بھی سید اسی خاندان میں سے ہے، لیکن میرے عزیزوں مصیبت کی بات ہے ہم کسی کی ذات پر بات پر اٹیک نہیں کرتے، لگتا ہے اللہ اکبر ہم یہاں بھی دھوکہ کھا گئے۔ ہمارے آرمی چیف صاحب عزت مآب صاحب اب پاکستان کے روشن ضمیروں سے نہ کہتے، وزیروں سے نہ کہتے، ایم این اے ایم پیوں سے نہ کہتے، چیئرمینوں سے نہ کہتے، نمبردار سے نہ کہتے، مالدار طبقے سے نہ کہتے، یہ چٹائی پر بیٹھ کر دار روٹی کھانے والے، لائلن کی جوتے پہننے والے، سردی کے موسم میں پتلی پتلی چادروں میں سونے والے، ان قرآن کے محافظوں سے کہہ دیتے کہ فلسطین کے بچانے کا وقت آ گیا، رب کعبہ کی قسم تمہاری وردی والے پیچھے ہٹ جاتے، یہ قرآن والے پہاڑوں کے اوپر چڑھ جاتے۔ آپ نے جو ہمارے سے امیدیں لگائی، ہم نے آپ کی امیدوں پہ کبھی پانی نہ پھیرا، اللہ نے آپ کو اقتدار دیا، جو بھی اقتدار کی کرسی پر آیا وہ اقتدار کی کرسی سے اترا ضرور ہے۔ جتنے دن اللہ نے آپ کو 4 دن اقتدار کے دیے، کوئی ایسا کام تو کر جاؤ کہ قیامت کی صبح تک دنیا آپ کو صلاح الدین ایوبی کی طرح یاد کرنے لگ جائے۔